نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے. بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں. اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں. یہ اختلاف تھا. 3 جماعتیں تھیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے. اس بات کا بھی خلاصہ ہوا. اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی. وہ ایک ساتھ جم غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے. بلکہ یہ اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے. اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے. سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ. پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ. اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ. پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کیں. اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں. نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے، حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے. ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو. نماز جنازہ 2 طریقے کی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ. تمہاری کثرت جو ہوگی، تمہاری جماعت ہوگی، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ میت کو معاف کر دے گا. ایک روایت. اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے، حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے. دفن کی بعد بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. 2 دن کے بعد، پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے، نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا. اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی عمارت کا. حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے. کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں. حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا. جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا. تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے. لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں. جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے. اور لوگوں کو آسانی چاہیے. روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے. بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے. وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے.
کیا ہمارے ہاں ایسا ہے, ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں, ہمارے ہاں اتنی زکات بھی نہیں دینی, آؤ پیچھے چلو, جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم. وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے, دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے, ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے. یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا, اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے, وہی راستہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا, خلافت کا تھا. اب کون امیر ہوگا, کون امام ہوگا مسلمانوں کا, یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے. صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے, یہ لڑ رہے تھے, مسلسل لڑ رہے تھے. کتنے بازنطینی حکومتیں, ایرانی حکومتیں, رومی حکومتیں سب ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں. ساسانی حکومتیں, بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا, اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں, اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا. اور پھر پلس ہوا کیا ہے, کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے. مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے, کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے, وہ پھر گئے, مرتد ہو گئے. اور کچھ اسود انسی, طلحہ بن خالد خویلد, اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی. ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں, اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب, وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس سے جا کے شادی بھی کر لی. ایک ہی گھر میں دو جھوٹے, شوہر بھی اور بیوی بھی. اور یہ کذاب دجال, جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے. سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا, سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں. یہ حالات جب پیش آئے, اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا. صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا یہ. تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے, انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی. مدینے والے تھے صحابہ, اور یقیناً وہ بہت ہی ایثار و قربانی والے صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, اپنی اولاد وار دی ہیں, کچھ نہیں رکھا تھا. وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی. وہ آپس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں, انصار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انصار کو ہے. تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی, ایک وہاں مدینہ طیبہ کا ایک مشہور علاقہ تھا, تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ بڑے صحابہ ہیں. یہ آپس میں بات کر بغاوت ہو جائے گی. مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے. مسئلہ حل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان سے, قریش سے, کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں. اس کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا. یہ دونوں قریش خاندان سے ہیں. دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا, اے گروہ انصار, کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو, منظور کرتے ہو, قبول کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے, قریش سے ہونا چاہیے. پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو, میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں, ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے, ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے. سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے. زبردستی خلافت حاصل کر لی؟ نہیں. خلافت کیسے آئی ہے وہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. ثقیفہ بنی ساعدہ, وہ چوٹی پر ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی, ان میں سے کسی ایک کو چن لو. انصار صحابہ سب دیکھ رہے تھے. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں, حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے. جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا, نامزد کیا تھا, یہ دو امیدوار ہیں,
ان کو کھڑا کیا گیا چن لو مسلمانوں. تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انصار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو, حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا, تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ. اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان اپنی بیماری کے دوران 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر بڑھایا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا. یہ خلافت شروع ہوئی. یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جیسے ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا, سارے انصار جماعت در جماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا حضرت ابو بکر کے نام پر, کسی کو نہیں. اب ایک چیز بتائی جاتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے. یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چنا ہوا ہے, سب کی اتفاق رائے سے. اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر نہیں تھے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اختلاف تھا اس لیے وہ حاضر نہیں تھے اور وہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے. اور بڑھ کر کے شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر کے رہنا. یعنی حاکم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا, اس کو تقیہ کہتے ہیں. یہ کرتے ہوں گے مولا علی کے بارے میں تم سوچتے ہو؟ حیدر کرار جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو, وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا؟ ہرگز نہیں, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خود روایت میں آپ کو بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات میں. یہ معاملات ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے بیعت کیا. اب سنیے حضرت علی کیوں نہیں بیعت کیے, 6 مہینے کیوں گزرے؟ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتے ہیں. یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھیں کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے؟ میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے. مسئلہ اب صاف ہو جائے گا. جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں. سنو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں؟ کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. میں نے یہ عہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک, حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤں. اہم کام, آپ جامع القرآن ہیں. قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا, کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا. اب سنو, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا, عرض سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی, میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں, اس لیے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا, اختلافات ہوئے تھے, فلاں ہوئے تھے, نعوذ باللہ. اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی, شہادت ہوئی ہے کوفہ میں, اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے, کسی کو خلیفہ بنائیں. تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا
کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے اور ان کی خلافت میں، ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے، اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے، واجبات کتنے، نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو۔ تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، یہ صحیح نہیں تھے، وہ نہیں صحیح تھے۔ اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے، ہاں محقق تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر، تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے۔ یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورگلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے، تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دین اسلام ہے، پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں۔ دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا، صبح قیامت تک چلے گا۔ بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ سارے علماء سے دور ہو جاؤ، علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ تو نوجوان طبقہ آج کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں تمہیں یاد دلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں، مدارس اسلامیہ کے بارے میں، کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا؟ تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج، یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے؟ میرے عزیزوں، انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے، پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی۔ بے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو، اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ، علماء کو چھوڑ کر کے۔ اسی وجہ اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں۔ جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا؟ سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی؟ دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے، اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا، ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے۔ تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا
یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے۔ یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے۔ تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی، انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی، جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں۔ اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پاخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن، اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں، لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے،
جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو. شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو، قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا. خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے. اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو. اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے، محتاجی پر محتاجی، محتاجی پر محتاجی آئے گی. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا، عنقریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے. اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی. ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا، ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے. قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے. بہرحال میرے عزیزو، میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے، اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، حرام لقمے پیٹ میں اتارے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا، اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، مقام اس کا بلند ہو گیا ہے. تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا، کہا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے. جا کر کے پوچھا گیا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا، ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا، خود کی محنت کی کھاتا تھا. اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی. 2 چیزیں تھی اس کی، 2 چیزیں تھیں. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا، جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو. میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا اے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. روزانہ یہی کہتا تھا میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا. دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا، ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا، اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا. وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے، اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے. رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا، پھر اس کی آمدنی آئی، وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا. میری نظر میں یہی 2 چیزیں علماء نے فرمائی، انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے. حلال کھاتا تھا، حلال کی فکر کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار، رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں، بہت ہیں، لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ
لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے, تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا جا کر کے, تجزیہ کر لو, لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد, اور دیتی بھی ہیں شروع میں, اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں. حیدرآباد میں ہوا, بنگلور میں ہوا, ممبئی میں, یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی, نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان, اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے, پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو, محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو, تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل چاہتے ہیں. یہی تو سود ہے, یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں, اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو, نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے. حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو, سود کہنے کو, گیمبلنگ کہنے کو, جوا کہنے کو. کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو. یاد رکھو, جس نے جوئے کو دیکھا, جوا بازی کیا نہیں, کھیلا نہیں, دیکھتا رہا, اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا. سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. خطرناک عذاب ہے اللہ کا. جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ. جوا شیطان کی غلاظتوں میں سے, شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ. اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹنگ لگانا, بکنگ کرنا, اور آج کرکٹ کے نام, IPL کے نام پر. اب یہ دیکھیں, پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا, بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا, میچ فکسنگ کرنا, یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں, اسی نام پر. مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے, ایپلیکیشن, کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے, اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ. شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان, میں نے 500 لگایا تھا, 1000 آ گئے میرے پاس. اللہ کی پناہ میرے عزیزو, تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ میچ فکسنگ کے معاملات, بکنگ, بیٹنگ, یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے. سنو حدیث پاک, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سود کھایا یا جوا کھیلا, توجہ, جوا کھیلا, میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں روکا, آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں, لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا, جوا ہو گیا, جوا ہو گیا, پورا کا پورا جوا ہے, گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے, جو جوا کھیل کر کے آیا, سود کا لقمہ کھا کر کے, اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے, غلیظ جانور کے خون سے رنگا, اس کا کوئی وضو نہیں ہے, اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائے؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو, یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے, یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے, قرآن نے بہت پہلے فرما دیا, انما الحیات الدنیا لہو و لعب, دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے, تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی, چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے یہ فرمایا, پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے, کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں, لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے, آوازیں ہو رہی ہیں, کھیل ختم ہوا, ساری سیٹیں خالی, پلیئر بھی چلے گئے, بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے, تم آئے ہو, ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے, اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا, اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا, کچھ نہیں. اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں, وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے, آخرت پر, مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. ایک بڑے عالم دین تھے, ان کے متعلق میں نے پڑھا, وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی.
جو پینلٹی ہوتی ہے یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج. ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے, میں ہی ہوں سفر پر, اگلے اسٹیشن تک میں ہوں, میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے, میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں, وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا. مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا, آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے, میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی. دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولے گے وہ کہاں تک جائے گا, کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اور آگے تک جانا ہے, مجھے اور آگے تک جانا ہے. کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا, کہا کہاں تک جانا ہے, کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے, وہاں تک جانا ہے. اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا, میں خاموش بیٹھتا ہوں. تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو. انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا, اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا, اس نے خود بیان کیا, اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں. شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے, لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے. ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے, تھیلی چھوٹی سی, اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے, اشرفیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا وارے نیازے ہیں. اور انہوں نے اٹھایا, کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں, یہ لقطہ ہے, لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت. انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا. لے لیا, دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی. نیچے آئے, پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا, جس کے ہونٹ چوڑے تھے, معذور تھا, ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے, معذور شخص تھا, بیٹھا ہوا تھا, پسینے میں شرابور تھا. شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا, اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں. آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے, اشرفیوں کی تھیلی, اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں, لے تو اپنے خرچے کر, اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار. اس حبشی نے کہا اے علی دقاق لے جاؤ اس کو, جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو, پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں, پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں, آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام, وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا. آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی, سوچا آسانی سے بھر دوں گا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا, کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا, اسی اپلیکیشن میں بھر دیا, 500 کون دیکھ رہا ہے, میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے. یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. ہم سے بچ لو گے, آج دنیا سے بچ لو گے, دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے, لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں. جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے, تمہارے حالتیں تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے. تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے. اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا, سود کا ہو کہ جوا کا ہو, حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے, جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنے آپ. پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا, لگ کر کے تو آ جائیں گے, لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے. یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے, جس نے 1 درہم کھایا, 1 لقمہ کھایا, گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. معاذ اللہ رب العالمین, 100 بار معاذ اللہ. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کی وعید آئی ہے, اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی, اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق. مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, ہر نوجوان کو, ہر مرد کو, ہر عورت کو. تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں. تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے. دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں
ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا, اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا, حبیب اللہ, اللہ کا حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ, لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے. اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے. ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے, کدالی اٹھائے, یہی نہیں ہے. ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں. تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو, یہ بھی محنت ہے تمہاری. تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو, یہ بھی محنت ہے تمہاری. لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو. کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے, ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے. عزیزان گرامی, حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ. قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی, اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق. اے نوجوانوں, تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو. سنو اپنے اس آقا امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, سید الانبیاء, سید المعصومین, سید الاصفیاء, حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں. دیکھا بچے بھوکے ہیں. سیدہ نے کہا کہ ابا جان, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے فاطمہ, میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے. دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو, میں بدلے میں کھجوریں دوں گا. ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی, اس گھڑے کو باندھا, ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا. درخت کو سینچا, 2 3 4 درختوں کو سینچا. چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن. میں آج کیا کر رہا ہوں, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے, ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا, لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا. رسی ٹوٹ گئی, گھڑا اندر گر گیا, باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا, آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا. مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں. آپ نے گھڑے کو نکالا, پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا. غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی, وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے. گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ. کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے, اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے, جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو. کیسی امت ہے میرے آقا کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی, لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا. بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی, کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہی ہے. کہا ہاں. اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں, میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا, زاروں قطار رونے لگا, مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں نہیں جانتا تھا, ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا, پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا. صحیح ہو گیا وہ بدلہ. میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے, صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو, نوجوانوں کو, تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں, اپنے برتنوں میں, اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے, اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں۔ اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ گیا۔ تاجدار مدینہ کو بھی سجایا گیا، ادھر ایک ماں خیرات اتارتی ہے، ادھر بھی تو خیرات اتاری گئی ہوگی، ادھر پیسوں سے خیرات اتاری جاتی ہے، ادھر پیسوں سے خیرات اتار کر غریبوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب آقا کو دولہا بنایا گیا اس وقت بھی خیرات اتاری گئی ہوگی، اس وقت بھی دولہا بننے کے بعد میں آقا کے وہ خیرات بانٹی گئی ہوگی، اس خیرات کو تقسیم کیا ہوگا۔ فرمایا گیا جب میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، تاجدار مدینہ کو سجایا گیا، آقا کو تیار کیا گیا، تو خیرات کس نے اتاری؟ فرمایا اللہ کے فرشتوں نے خیرات اتاری۔ اے لوگوں ادھر ماں خیرات اتارے، ادھر اللہ کے نوری فرشتے خیرات اتار رہے ہیں، ادھر پیسوں کی خیرات اتاری جاتی ہے، لیکن آقا کی خیرات اتاری گئی تو نور کی خیرات اتاری گئی، اور نور کی خیرات کو کائنات میں تقسیم کر دیا گیا۔ نور کی خیرات، حسن مصطفیٰ کی خیرات کائنات میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ کائنات میں جو رنگینیاں نظر آتی ہیں، جو بہاریں نظر آتی ہیں، یہ دنیا میں جو جلوے نظر آتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کا صدقہ ہے۔ یہ جو کائنات میں بہاریں نظر آتی ہیں، جو دنیا میں یہ حسن نظر آتا ہے، یہ تاجدار مدینہ کی خیرات کا صدقہ ہے، جو خیرات تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی آقا کی عظمتوں کو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے، تاجدار مدینہ کی عظمتوں کو پروردگار نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اعلان کر دیا، بریلی کے قلندر نے ترجمہ کیا، میں آپ کی خدمت میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا پروردگار نے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، کائنات کے لیے آقا کی زندگی نمونہ عمل ہے، تاجدار مدینہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی القدر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر کسی کو عالم بننا ہے تو عالم کے پاس جانا پڑے گا۔ پتہ لگا عالم بننے کے لیے عالم کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی زندگی، عالم کی زندگی عالم کے لیے نمونہ ہوتی ہے، پیر کی زندگی مرید کے لیے نمونہ ہوتی ہے، استاد کی زندگی شاگرد کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ لیکن لوگ آپ دیکھو دنیا کے اندر آج لوگ امیروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، امیروں کی زندگی پہ خوب تحقیق کی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ یہ سوچ رہے ہیں سارے کے سارے کہ امبانی کی زندگی کو دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیسے مالدار بنا، پھر ہم بھی ویسے ہی کرنے لگیں گے، ہم بھی مالدار بن جائیں گے۔ ایلن مسک کی زندگی کو دیکھو، کیسے اتنا بڑا مالدار بن گیا، بلینر بن گیا، اتنا بڑا امیر آدمی بن گیا۔ اس کی زندگی پہ غور کرو، اس کی زندگی میں جو اس کی عادتیں ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو فالو کر لو، شاید ہم بھی امیر بن جائے۔ بزنس کرنے والا بزنس مین کی زندگی کو دیکھتا ہے، عالم جس کو بننا ہے وہ عالم کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ ناچنے گانے والے ناچنے گانے والوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یہ ناچنے گانے والے حرام کاریاں کرنے والے، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی کام میں کام نہیں ہے، یہ تو صرف انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، یہ تو انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ لیکن بات ہم یہاں پر کام کی کر رہے ہیں، یہاں پر بات ہم مختلف زاویوں سے کر رہے ہیں۔ عالم کی زندگی عالم کے لیے نمونہ، ہم بات کر رہے ہیں بزنس مین کی زندگی بزنس مین کے لیے نمونہ، تاجر
ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना, फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी एक ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा, तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है। अब जरा गौर कर लो प्यारो, 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है। हजरत हलीमा सादिया देख रही है आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं, लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीर अंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाह अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में, ये मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका, 9 महीने में तीर अंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा, ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई। अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं झूले के अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है। इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा, उसके बाद में वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बेज़र को अबू ज़र बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, ऐ मेरे हबीब, जल्दी जल्दी जवान हो जा, तू जवान होगा, तेरा रब तेरी जवानी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जिंदगी है, इसकी आवाज बढ़ा दो। ये मेरे आका की जिंदगी है, 63 साल जिंदगी पे गौर कर। मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखिए, बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा दर्स। हुजूर की जिंदगी में बचपन देखो, वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देखने, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है,
किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूं। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफ़ा को अमीन कहा करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था। मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका ना अमीर है ना गरीब है, वो तबका या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है। उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिबाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी पे फख्र करता हूँ। ताजदार वाली ये कायनात की जिंदगी पे नजर डाले। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो ताजदारे मदीना ने एक कमेटी, एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आका कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदारे मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे
की तरफ देख के कह रहा है, ऐ काबे वाले खुदा, ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। ऐ परवरदिगार, ऐ काबे वाले खुदा, मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई, मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्त शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है, बात तो बता दे, बात क्या है। वो कहने लगा, ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है, यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई। कहने लगा, सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपनी बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे, हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करें, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। ऐ पंथा के गयूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला, अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला, अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा। ऐ गरीबों, गम ना किया करो, आंसू ना बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार, इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह, जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनें। हुजूर की जिंदगी, गम ना करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार करेगा, असबाब अल्लाह पैदा फरमाएगा। गरीब रोया, आका ने फरमाया रो, गम न कर। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं। कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी के शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग जबरदस्ती, ला ये तेरी चीज चल, हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिया, कोड़ी ओड़ी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी, देगा कैसे। जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है, और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है, इसकी जमीन पर कब्जा कर रहा, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा,
یا تو وہ زمین اپنی کوڑیوں میں بیچ دے، سستی کر کے بیچ دے، نہیں تو اسے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ستائیں گے، لڑائی جھگڑوں میں پھنسائیں گے، جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں گے، تھک ہار کے بیچارہ وہ غریب اپنی چیز دے دے گا۔ مکے کے چودھری نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور وہ پیسے نہیں دیتا میرے۔ آقا نے فرمایا تم نے مانگے نہیں؟ کہتا کئی بار مانگ لیے، دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتا ہے، سفارشیں لے کر گیا، سفارش وہ کسی کی نہیں مانتا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بول کون ہے وہ مالدار؟ کہنے لگا تمہیں نام بتا کے کیا کروں گا، جب کسی اور سے کچھ نہ ہو سکا تو آپ کیا کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب فکر نہ کر، نام بتا، کیونکہ کسی غریب کی کوئی مدد کرے نہ کرے، آمنہ کا لال تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تو نام تو بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، وہ جو مکے کا امیر ہے، وہ جو مکے کا چودھری ہے جس نے اونٹ لے لیا پیسے نہیں دیتا، کہنے لگا اسے مکے والے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمتوں کا باپ ابو الحکم۔ پھر میرے نبی نے کیا نام رکھا اس کا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کہتا ہے ابو جہل نے اونٹ خرید لیا، پیسے دینے کا نام نہیں لیتا۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل، لے کر چلے ابو جہل کے دروازے پر آ گئے۔ تاجدار مدینہ نے ابو جہل کے دروازے پہ آ کر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ابو جہل سے میرے آقا نے فرمایا تو نے اس سے اونٹ خریدا؟ اس نے سر ہلایا جی۔ آقا نے فرمایا اس کے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگا جی۔ حضور نے فرمایا دینے نہیں ہیں؟ دینے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی دینے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا چل ابھی پیسے لا کر دے۔ گھر میں گیا، رقم اٹھا کے لایا، اس غریب کو دی، اس نے رقم لی، وہ ادھر چلا مسکراتا جھومتا اور کہتا چلا کہ اب مکے کے اندر کسی غریب پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ غریبوں کا پرسان حال آ گیا ہے، غریبوں کا طرفدار آ گیا ہے۔ اور ادھر میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے، لیکن ادھر ابو جہل کے گھر کے اندر ابو جہل کی بہن نے ابو جہل سے کہا تو تو بڑا چودھری بنا ٹہلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اتنا بڑا چودھری بنا گھومتا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن عبداللہ کے بیٹے سے ڈر گیا۔ کس لیے ڈر گیا؟ ابو جہل کہنے لگا میری بہن بات تو ٹھیک کہتی ہے، مگر سن کسی سے راز نہ کھولنا، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ کہنے لگی سن لے بات تو نہیں بتاؤں گی مگر بتا ضرور کیوں ڈر گیا۔ اب ابو جہل کا جملہ سنو خدا کی قسم۔ ابو جہل کہنے لگا اے میری بہن سن، جب محمد عربی آئے ان کے آنے سے ان کی ہیبت ایسی تھی، میری زبان پہ تالے لگ گئے، میرا وجود کانپنے لگ گیا۔ میں چاہتا تو تھا پیسے نہیں دوں گا، لیکن ان کی ہیبت ایسی، انکار نہیں کر پایا۔ وہ جو کہتے رہے میں اقرار کرتا گیا، اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا، مجھے لگا اگر آج میں نے انکار کر دیا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ کے گر جائے گا۔ یہ میرے نبی کی جوانی، یہ زندگی حضور، یہ تاجدار مدینہ کی جوانی جس میں آقا نے غریبوں کی مدد کی۔ آج ہماری تمہاری جوانی کہاں ہے؟ ہم تو خود غریبوں کو، کمزوروں کو ستا رہے ہیں۔ اچھا بلا آدمی راستے میں چل رہا ہے جنگل میں، ہاتھ میں درانت ہے، چلتے چلتے کسی کے کھیت کے پاس سے گزر رہا ہے، خام کا درانت چلاتا جا رہا ہے، اس کی فصل کٹ رہی ہے۔ لے بھئی تجھے کیا ملا اس میں؟ اچھا بھلا جا رہا ہے، راستے میں کتا ہے، راستے میں کتے کے لات مار لے، تجھے کتے کے لات مار کے کیا ملا؟ کتا بھی غور سے دیکھ رہا ہے تو یہ آدمی مگر کام میرے والے کر رہا۔ یہ ہمارے یہاں جوانیاں، ہمارے جوانوں کی حالت دیکھو، ان کے حلیے عجیب، ان کی حالت عجیب۔
چہرہ دیکھو تو عجیب، لباس دیکھو تو عجیب، کل شادی میں دیکھنا نئے نئے فیشن کے کپڑے. اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا یہ منیا کے جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، وہ ویسے دیکھنا یہ کس کا ہے کہ یہ فلانے کا ہے، یہ دلی میں رہتا ہے احمد آباد میں کہ یہ احمد آباد میں سلائی کر دے. اچھا تبھی تو فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے. سنا دوں رہنے دوں. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے. بس چہرے پہ داڑھی اللہ نے دی، ہم نے نکال دی. اور داڑھی اتنی ضدی ہوتی ہے، بار بار آتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھائی کیوں نکال رہا ہے، تو مرد ہے مت نکال. مگر یہ ہٹا ہٹا کے کہتا نہیں 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 میں تو کچھ اور ہی ہوں. اللہ نے مرد کے چہرے پہ داڑھی یہ قدرتی طور پہ نا اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے جیسا بنایا ویسا بنا کر کیا فرمایا؟ فرمایا پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ داڑھی کے ساتھ. اگر داڑھی کے ساتھ آدمی خوبصورت نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. تو داڑھی آگے کہتی ہے کہ تو مرد ہے، اور یہ نکال کے کہتا نہیں میں کچھ اور ہوں. مگر وہ پھر ضدی ہے، پھر آتی ہے، پھر ایسا دلاتی. تو داڑیاں ختم. اب بال دیکھو یہ بڑے پیچھے پڑے ہیں کاندھوں پیچھے سے کچھ اور آگے سے. پچھلے دنوں ماسک چلے تھے نا کورونا کے ٹائم میں، تو ہر آدمی کو ماسک لگانا پڑتا. کئی لڑکے ماسک لگائے ہوئے ان کے بال بڑے ہوتے تھے. پینٹ شرٹ آج کل لڑکیاں بھی پہنتی ہیں. شہروں میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ مرد چل رہا ہے برابر میں یا عورت چل رہا ہے. ایک جگہ تو باتھ روم میں ادھر جینٹس کا ادھر لیڈیز کا، یہ ماسک لگا کے آیا اور جینٹس والے میں چل پڑا. تو جو وہاں پہ رہتا ہے اس نے کہا رکو میڈم آپ جینٹس والے میں نہ جائیں، لیڈیز والے میں. تو یہ ماسک ہٹا کے بولا بھائی میں میڈم نہیں ہوں، میں سر ہوں. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے. پل بھر میں دیکھو بدلتے ہیں نقشے، آگے شبو پیچھے شبانہ لگتا ہے. بدلو میرے عزیزوں اپنی حالتوں کو بدل ڈالو، کوئی فرق باقی نہیں رہا. مرد اور عورت کے درمیان کا فرق ختم ہو گیا. فیشن کے نام پر لباس ایک جیسا ہو گیا، فیشن کے نام پر چہرے ایک جیسے ہو گئے، فیشن کے نام پر میک اپ عورتیں کرتی ہیں، میک اپ لڑکے بھی کرنے لگے. فیشن کے نام پر دیکھو آج کیا کچھ نہیں کر رہے لڑکے. لڑکیاں چوٹی بناتی ہیں بالوں میں، لڑکوں نے بھی بڑے بال کر کے چوٹیاں بنا لی. تو لڑکیوں نے دیکھا ہماری نقل، اچھا تو پھر لڑکیوں نے اپنے بال ہی کٹا ڈالے. انہوں نے کہا لو تم بڑے بڑے کر لو، ہم چھوٹے چھوٹے رکھیں گے. انہوں نے بالکل پٹھے کر دیے، چھوٹے چھوٹے کر دیے، لڑکوں کی طرح کر دیے. مگر یہ لمبے بالوں میں مست ہیں، مسرور ہیں، خوش ہیں، مگن ہیں. یہ ہماری جوانیاں ہیں، ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہیں. اللہ رحم فرمائے. مگر آؤ میں کیسی پاکیزہ جوانی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. تاجدار مدینہ کی جوانی ہے، امام الانبیاء کی جوانی ہے. آؤ دیکھو آقا کی جوانی. تاجدار مدینہ نے اپنی جوانی کو راستوں پہ برباد نہیں کیا. آقا نے اپنی جوانی کو عرب کے اندر، مکے کے اندر گلی کوچوں میں گھوم کر برباد نہیں کیا، بلکہ آقا این جوانی کے عالم میں غار ہرا میں جاتے تھے، سر کو جھکاتے تھے اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کی جوانی تھی. تاجدار مدینہ تین روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے. میرے حضور کی زندگی دیکھو نا، ساری زندگی میں ایک وقت بھی آقا نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ساری زندگی میں ایک وقت بھی. دیکھنا کل دعوت میں کیا حال رہے گا.
اور پھر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ یہ ہمارا ترکان یہاں کا کھان پان، ٹریکٹر ٹرالی تیار، پیچھے پلٹن پوری بیٹھ کے چل بھائی. اگر شادی میں 52 گاؤں کے سب جمع نہ ہو جائیں تو بات ہے. چونکہ میں واقف ہوں اچھی طرح سے، میں نے دیکھا ہے کھانا کھلانا کتنا بڑا کھانا کھلانا ہوتا ہے ترکان کے اندر. کھانا شروع ہوا 11 بجے، چل رہا ہے 5 بجے تک، کھانا ہی ختم نہیں ہوگا. چلو بھیا دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے، دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے، دیکھ پہ دیکھ آ رہی ہے. کھانا بڑی دھوم دھام سے، کوئی دقت نہیں، کھلاؤ اچھی بات ہے، لیکن برباد نہ کرو. یہ آدھا کھانے والے آدھا پھینکنے والے. یہ جو شادیوں میں بوٹی سمجھ میں نہیں آتی، ڈونگے سے نکالی نیچے پھینک دی. اپنے گھر پہ رواج دار گوشت ہو تو وہ رواج جو ہوتا ہے نا، دل بھی اگر نہ کرے کھانے کو پھر بھی کھا لے گا، لے گا، پھینکیں گے نہیں. اور شادی میں ذرا سی بوٹی 19 ہو، کھائے گا نہیں، نیچے پھینک دے گا. روٹی ذرا سی ٹھنڈی آ جائے، نیچے ٹیبل میں پھنسا کے ٹانگ دے گا. کتنی روٹی برباد ہوتی ہے، کتنا کھانا برباد ہوتا ہے. یاد رکھو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی یہ کائنات، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے ہو تو سنو آقا کا فرمان، مدینے والے آقا کا فرمان سنو. 50,000 سال کا جو دن ہے میدان محشر کا دن، کتنا زور سے بولو. اچھا یہاں پر جو ہمارا دن ہے کتنے گھنٹے کا ہے؟ صرف 12 گھنٹے. رات 12 گھنٹے پورا ملاؤ 24 گھنٹے. 12 گھنٹے کا دن. کوئی آدمی صبح کو گھر سے نکلے سفر میں 100 کلومیٹر چلنے کے بعد میں ہوٹل ڈھونڈتا کہیں چائے پی لیں. 50 کلومیٹر چل کے ڈھونڈ لے کے چائے پی لیں. دوپہر ہو گیا تو ہوٹل ڈھونڈے گا، یہ رشتہ داری کی کہیں کھانا کھا لوں، کسی ریسٹورینٹ پہ چلا جاؤں. 12 گھنٹے میں یہ حالت، ہوٹل ڈھونڈنے لگے. 50,000 سال کا جو دن ہے اس کے بارے میں سوچو. ادھر 12 گھنٹے میں ہوٹل مل جاتا ہے، ادھر کوئی ہوٹل نہیں. ادھر ریسٹورینٹ مل جاتا ہے، ادھر کوئی ریسٹورینٹ نہیں. کیا ہوگا؟ نہ کوئی چائے کا ہوٹل، نہ کوئی پان کی دکان، نہ کوئی ریسٹورینٹ، نہ گلشن کریم وہاں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہ سنبھل کے کباب پوری ہاتھ لگے گی. وہاں کیسا کام چلے گا؟ اس کے بارے میں سوچو. تاجدار مدینہ نے فرمایا 50,000 سال کا وہ دن، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر مجھے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو دسترخوان پہ گرا ہوا رزق کا دانہ اٹھائے اس کو کھا لے، وہ میدان محشر میں بھوک کا شکار نہیں ہوگا، اسے پیاس کی شدت نہیں تڑ پائے گی. دسترخوان پہ جو گر گیا اسے اٹھا کر کھانے والے کی یہ عزت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ میدان محشر میں بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا. تو جو یہ برباد کر رہے ہیں نا شادیوں میں روٹیاں، ہمارا کیا رہا ہے؟ اور ڈونگا آ رہا ہے 2-3 بوٹیاں نکال کے کہہ رہے ہیں بڑھیا نہیں ہے دوسرا لاؤ. اور جو لڑکی والوں کی طرف کے مہمان ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی بہت حیا بھی کرتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف جو برات میں جاتے ہیں نا وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے کیا کیا انتظام کیا. اس بیچارے غریب سے پوچھو، وہ اس انتظام میں پاگل ہو گیا. کہنا کیا انتظام ہے بھائی؟ کچھ ہے نہیں، ذرا ڈونگا ڈھنکا لے کے آؤ، ذرا بوٹی ووٹی لے کے آؤ. اس میں نلیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ معاف فرمائے. یہ بربادیاں میرے عزیزو اچھی نہیں ہیں. رزق کو برباد نہ کیا کرو، قدر کرو رزق کی. ان لوگوں کو دیکھو جو ایک ایک لقمے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. تم کبھی کسی ہوٹل پہ جانا، کھانا کھا کر باہر نکلو گے، تمہیں وہ مانگنے والے ملیں گے، وہ جھولی پھیلا کے کہیں گے اپنے بچوں کا کچھ صدقہ کھلا دو، ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا وہ تم نے نہیں دیکھی؟ کیا وہ ریلوے اسٹیشن، پلیٹ فارم اور بس اسٹیشنوں پر بھیک مانگنے والے اور وہ گڑ گڑانے والے 1-1 روپے کے لیے جنہیں کھانے کے لالے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھی؟ یہ جوانیاں اس لیے نہیں ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو، ان جوانیوں کو یوں ہی برباد کر دو.
تاجدار مدینہ نے رزق کی اہمیت بھی بیان فرمائی اور آقا نے غریبوں کا دامن بھی بھر دیا، غریبوں کو سینے سے بھی لگایا۔ ایک مدینے کا واقعہ سناتا ہوں، گفتگو جلدی سمیٹتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ، نہیں سننا ہے تو آہستہ سے بولو سبحان اللہ۔ اب اس کے آگے کی بات سن لو، آہستہ سے بولے سبحان اللہ تو 1 گھنٹہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ تو 15-20 منٹ۔ اب تمہاری مرضی ہے کون سے مقام چلانا۔ غور سے سنو میری بات، مدینہ ہے میرے آقا کا شہر، امام الانبیاء کا وہ پیارا شہر جس کے لیے میں آپ ہم سارے غلام تڑپتے ہیں۔ ہم کہتے مولا مدینہ دکھا دے، اے مولا آقا کا وہ پیارا روزہ دکھا دے۔ وہ پیارا شہر کے آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ، میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا مدینے کی ایک گلی، ایک بازار، ایک شہر، ایک کوئی خطہ نہیں بلکہ پورا مدینہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا دیا۔ وہ مدینہ ایک یتیم ہے، ایک یتیم ہے، ایک اس کی ماں ہے، یتیم کی آنکھوں میں آنسو، اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو، یتیم بھی رو رہا ہے، ماں سے کہہ رہا ہے ماں اے میری امی، اس پورے شہر کے اندر کیا کوئی نہیں جو ہم غریبوں کو کچھ کھلا سکے؟ دل سے سننا یہ بات، آج بھی کتنے یتیم ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے بھیا کسے دیں، کوئی ہے ہی نہ، زکوٰۃ کسے دیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، نظر آئے گا اگر سلیقے سے دیکھو گے، اور کوئی ہے تو لینا نہیں چاہتا، جانتے ہو کیوں؟ اسے شرم آتی ہے۔ شرم کیوں آتی ہے اسے؟ اس لیے شرم آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو گاؤں میں میرا مذاق نہ بن جائے، گاؤں والوں کی نظروں میں حقیر نہ ہو جاؤں، گاؤں والے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بالکل گیا گزرا۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے، سن لو، ایک مسئلہ بھی بیان کر کے جا رہا ہوں۔ عام طور پر لوگ مسئلہ یہ معلوم بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر کسی کو دیں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یا بغیر بتائے دے سکتے ہیں؟ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اسے ضرورت تو ہے مگر وہ شرم سے لیتا نہیں، اسے ضرورت تو ہے مگر سماج کے اندر اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے لیتا نہیں۔ اسلام کہتا ہے چپ چاپ لے کے جا، بس دل میں نیت کر لے، چپ چاپ لے کے جا، تیرا بھائی ہے، تیرا چچا ہے، تیری بہن ہے، تیرا رشتہ دار ہے، کنبے دار ہے، خاندان والا ہے، چپ چاپ لے کے جا، مٹھی بند کر کے اس کو دے کے آ، کہہ دے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، رکھ لے، تیری نیت زکوٰۃ کی ہے، تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس غریب کی بھی مدد ہو جائے گی، اس کا بھی کام چل جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سن لو اور سوچ لو، جان لو۔ اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آتا ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ لیتا نہیں کیا کرے، تو اسے ایسے دو کہ اسے احساس بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ، اس کا بھی کام نکل جائے، تمہاری بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اور اصل جو زکوٰۃ ہے وہ ان غریبوں یتیموں کا حق ہے۔ مدینے کے اندر ایک یتیم ہے، رو رہا ہے، اپنی ماں کے قریب بیٹھا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں جب تک تو بیمار نہیں تھی تو باہر جاتی تھی، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لاتی تھی، کھلا دیا کرتی تھی، لیکن اب تو بھی بیمار ہے، تو بھی نہیں جا سکتی، تو بھی کچھ لا نہیں سکتی، کیسے چلے گا، کیسے گزارا ہوگا، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا۔ اے امی کیا پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہم غریبوں کی مدد کر دے، ہم یتیموں کی مدد کر دے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے سنا، کہنے لگی ماں کہنے لگی بیٹا اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری طرف دیکھتا، اگر کوئی ہوتا تو ضرور ہماری مدد کرتا، تو یتیم ہے ضرور کوئی تیرا خیال کرتا، لیکن کون ہے یہاں مدد کرنے والا؟ پھر بھی کہتے ہیں اماں کوئی نہ کوئی تو دروازہ ہوگا ایسا کہ جس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے اور وہاں سے مانگنے والا خالی نہ آئے، وہاں سے سائل کا دامن بھر جائے۔ ماں نے کہا بیٹا زیادہ تو نہیں پتا مگر اتنا جانتی ہوں اسی مدینے کے اندر ایک دروازہ ہے، ایک ذات ہے، امام الانبیاء
نبیوں کے تاجدار کی ذات ہے. کہنے لگی مسلمانوں کے پیغمبر کا دروازہ ہے. جب بھی کوئی سائل اس دروازے پہ جاتا ہے سنا تو یہی ہے وہ خالی نہیں آتا ہے, اس کا دامن کو بھر دیا جاتا ہے, اس کا دامن خالی نہیں رہتا. کہتا ہے اماں پھر مجھے اجازت دے میں اسی دروازے پہ جاؤں, جا کر دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے, جا کر دیکھوں تو ذرا مسلمانوں کے پیغمبر کیا واقعی میں اسی شان کے مالک ہے. گھر سے نکلا ہے, آقا کے دروازے پہ پہنچا ہے, مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دی ہے. وہ نبی جو غریبوں سے پیار کرے, وہ نبی جو غریبوں کو سینے سے لگائے, وہ نبی جس نے فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا غریبوں پہ ختم ہو جائے گا, وہ نبی جس نے فرمایا اے غریبوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جب امیر بھی کھڑے ہوں گے غریب بھی کھڑے ہوں گے, فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ امیروں سے مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا. وہ میرے مصطفیٰ کریم جنہوں نے فرمایا امیر ادھر کھڑا رہ جائے گا حساب دیتا ہوا, غریب ادھر جنت میں چلا جائے گا, کتنا فرق ہوگا, کتنا ڈسٹینس ہوگا. فرمایا میرے آقا نے غریب امیر کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. وہ غریبوں سے پیار کرنے والے آقا, وہ کمزوروں کا سہارا, وہ بے بسوں کے بس بے کسوں کے کس, تاجدار مدینہ کی ذات امام الانبیاء کے دروازے پہ پہنچا, دستک دی. آقا نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ایک یتیم آپ کے دروازے پہ آیا ہے. آقا نے اندر بلایا, سینے سے لگایا, فرمایا بولو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں, کوئی میرا پرسان حال نہیں, میرا خاندان قبیلہ میرے شریکوں نے مجھے دھتکار دیا, چچا تاؤوں نے بھگا دیا, کسی نے میری فکر نہ کی, کسی نے مجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا. آقا نے سینے سے لگایا, فرمایا بیٹھ جاؤ. ادھر آقا نے کھانا تیار کرایا, کھانا اس کے سامنے پیش کیا. مصطفیٰ کریم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. کیا مقدر اس بچے کا جسے آقا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے, کیا تقدیر اس بچے کی جسے رحمت والے نبی اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کھانا کھلائے. اللہ اکبر. اس منظر کو دیکھا تو بچے سارے دیکھ کر اپنی قسمتوں پر اور اس کی قسمت کو دیکھ کر رشک کرنے لگے اور سوچنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبیوں کے امام ہم پر بھی ایسا پیار فرماتے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا, تاجدار مدینہ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور پھر اس نے اپنی ماں کا حال بتایا. حضور نے کھانا بھی اس کو ساتھ دیا, ماں کے لیے کپڑے بھی دیے, پیسے بھی دیے, فرمایا لے اپنی ماں کے حوالے کر دینا. یہ لے کر گھر گیا, اپنی ماں کے پاس آیا, ماں کو لا کر کھانا دیا, وہ کپڑے دیے. کہنے لگا امی ایک دروازہ واقعی مدینے کے اندر جو ہے وہ مجھے مل گیا. اے امی وہ ہمارے بارے میں زیادہ نہیں جانتے مگر تیرا حال میں نے بتایا, انہوں نے کھانا بھی دیا, کپڑے بھی دیے, پیسے بھی دیے. کہنے لگا امی یہ میری ڈیوٹی تھی, ذمہ داری, یہ تجھے پہنچانے آ گیا مگر اب اجازت دے دے وہیں جا رہا ہوں. کہتی ہے کہاں کا, دل تو وہیں چھوڑ کے آیا ہوں, اسی پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہنے لگا اب میری امی مجھے جانے دے, میں اب باقی کی زندگی انہی مدینے والے آقا کی خدمت میں اور غلامی میں گزاروں گا. یہ آقا کی زندگی ہے. حضور نے غریبوں کو پیار کیا, غریبوں کو کھلایا. تو میرے عزیزو جتنا برباد ہوتا ہے اگر اسے برباد نہ کیا جائے تو یہ رزق ہے, اس کی قدر کرو. جو کر رہا ہے انتظام اس کے دل سے پوچھو کیسے کر رہا ہے. نبی کی شان بڑی نرالی, میرے آقا کا مقام بڑا بڑا. اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک فرمائش ہے وہ پوری کروں گا, لیکن میری آخری بات توجہ سے سنو. جس نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ رب قرآن مجید میں اس نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے. اس نبی کی شان تو دیکھو. اس نبی نے ہر زاویے پر, ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے اور میرے آقا نے سارے سلیقے عطا کیے ہیں. حضور نے نہ صرف جینے کا سلیقہ دیا بلکہ حضور نے پہننے اوڑھنے سے لے کر شادی بیاہ تک کا سلیقہ عطا کیا. شادیاں کیسے کی جائیں حضور نے یہ بھی سکھایا. حضور نے 40 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے تب آقا نے سمجھا دیا کہ کیسے شادی کرنا ہے. پھر جو زندگی گزاری ہے آقا نے سمجھا دیا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پھر آقا کو جو اولادیں ہوئیں, آقا کو بیٹیاں ہوئیں, پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے اندر جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا جاتا ہے اور علی کے ولی بن کر
علی کے کفیل بن کر آقا نے بتا دیا لڑکوں کی شادیوں کے انتظام ایسے کیے جاتے ہیں. حضور نے وہ بھی سلیقہ عطا کیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اور اگر وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں یہ مظلوم تھی عورت، پھر جس